یہاں سے ہم سفر شرعی پر جاتے ہیں، تقریباً 92 کلومیٹر کے سفر پر نکلتے ہیں، ہمارے شہر سے باہر کسی اور جگہ جا رہے ہیں 92 کلومیٹر یا اس سے زائد. تو جیسے ہی ہم اپنے شہر اور اس کے جو مضافات ہیں اس کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں تو ہم مسافر ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے شہر میں یا دوسرے علاقے میں جا کر اگر ہم وہاں 15 دن رکنے کی نیت کر لیتے ہیں تو مقیم ہوتے ہیں، اور اگر اس سے کم کی نیت کرتے ہیں تو ہم مسافر ہیں. تو مسافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم پر قربانی واجب ہے. اور مسافر اور مقیم کا جو اعتبار ہوگا وہ قربانی کے دنوں میں ہوگا. مثلا کوئی شخص اگر یوں تو مقیم ہے لیکن قربانی کے دنوں میں مسافر ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. قربانی کے دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ. مالک نصاب ہونا تو اس میں بھی پورے سال کو نہیں دیکھا جائے گا، قربانی کے ایام میں دیکھا جائے گا. اگر قربانی کے ایام میں کوئی شخص مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے کسی کے لیے بھی یہ شرائط پائے جائیں، یعنی مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، مقیم ہو، بالغ ہو اور مالک نصاب ہو تو قربانی اس پر واجب ہے. واجب سے مراد یہ ہے کہ اسے ایک بکری یا ایک بکرا، ایک بھیڑ یا ایک دمبا یا ایک مینڈا، اس میں سے کوئی ایک کرنا ہے. اگر وہ گائے میں یا بھینس میں یا بیل میں یا بھینسے میں یا اونٹ میں یا اونٹنی میں حصہ لیتا ہے تو 7 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ اس پہ واجب ہے. تو اگر جس پہ قربانی واجب ہے وہ ان بڑے جانوروں میں یعنی اونٹ اور گائے کی قسم میں سے، بھینس کی قسم میں سے جو جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصوں میں ایک حصہ ڈال دے اپنا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر اپنے پیسے نہیں ڈالتا اور کوئی اور ڈالتا ہے اور اس سے اجازت لے لیتا ہے پھر بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا. جیسے ایک شخص ہے اس پہ قربانی واجب ہے لیکن اس کے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری گائے ہے، اس میں ایک حصہ میں آپ کا ڈال رہا ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے. تو اس نے اجازت دے دی تو بھی اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا. اب یہاں نصاب سے کتنا نصاب مراد ہے؟ تو دیکھیں یہاں مراد ہے 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے پاس، 52.5 تولہ، 52.5 تولہ، 52 مانے 52، تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی رقم ہو. آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں آپ معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے. تو اتنی قیمت ہو، اتنی رقم ہو حاجت اصلیہ سے زائد، یا اس کے پاس مال تجارت ہو یا کوئی اور سامان ہو، مثلا اس کے پاس سامان ہے، گھریلو سامان ہے لیکن وہ سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے تو وہ مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے. یعنی سونا، چاندی، روپے، پیسے اور حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان ہے سب کو ٹوٹل کر کے دیکھیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہی ہے اور یہ چیز قربانی کے ایام میں موجود ہے تو پھر قربانی واجب ہے. واجب سے مراد یہ کہ ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے اس پر قربانی واجب ہوگی. تو چھوٹے جانوروں میں وہ چاہے تو ایک چھوٹا جانور پیش کر دے اللہ کی راہ میں، بکری ہے، بھیڑ ہے وغیرہ، اور بڑے جانور میں چاہے تو ایک حصہ ملا دے 7 حصوں میں سے. یہ قربانی کس پر واجب ہے اس کی تفصیل الحمدللہ ہم نے سماعت کی. اب یہاں جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرد قربانی کرتے ہیں، جیسے ایک بکرا لے آتے ہیں اور یا تو وہ بکرا ایک جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں
وہ اپنی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، اور باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد بالغ ہیں، مسلمان ہیں، مقیم ہیں اور مالک نصاب ہیں، تو پھر جتنے افراد ان شرائط کے حامل ہوں گے اتنی قربانیاں واجب ہوں گی۔